نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کی خوشی تھی۔ میں نے غازی صاحب کی گردن کو دائیں بائیں موو کیا، یار نارمل بندہ لٹکے نا، نارمل بندہ اس کی گردن کھچ جاتی ہے، چمڑا بھی بعض کا پھٹ جاتا ہے، ورم پڑ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میرے غازی کی گردن پہ نشان تک نہیں۔ خیر یہ داستان الگ ہے ایمان فروشوں کی۔ غازی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، تیرے جانثار بے شمار بے شمار، غازی تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ ابھی تک میں نے غوث پاک کا ذکر کرنا ہے، خواجہ غریب نواز کا ذکر کرنا ہے، اور 12:20 ہو گئے۔ کیا کریں؟ چلے لو۔ آسانی ایئرپورٹ اتنی دیر میں بندہ پہنچ سکتا ہے، بآسانی 4 گھنٹے میں تو پہنچ سکتے ہیں۔ ایڈوانس آپ 1.5 گھنٹہ نکال لیجیے، 1.5 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے۔ اور صبح کے وقت چونکہ میں اکثر آتا رہتا ہوں، صبح کے وقت بہت رش بھی بڑا ہوتا ہے۔ 7 بجے کی فلائٹس ہوتی ہیں، اکٹھی فلائٹس ہوتی ہیں، ایئر ویلی اور چائن اور پی آئی اے سارے جی 7 بجے 1:15 بجے، یعنی 1 بجے تک آپ اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ 1 بجے کیوں جی؟ کیا خیال ہے 1 بجے ابھی ختم کر دیں یا 1 بجے تک جائیں؟ صحیح 1 بجے چلنے دیں، 1 بجے تک چلنے رہے صحیح۔ ابھی غوث پاک کا دعا ذکر ہے سبحان اللہ۔ یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا، یہ اب نعرہ سمجھ کے نہیں لگاتے، خطیب کو شابہ شابہ کرتے ہیں، شابہ شابہ، یہ شابہ شابہ والا نعرہ ہے۔ تو خیر بھائی دوستوں، بات یہ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یقین میں آپ کو سچی ایمانداری بات کروں، یقین جانیے میری فلائٹ والا مسئلہ نہ ہوتا، فجر کی اذان تک بیٹھے رہے، مجھے آج بڑی قدرتی طور پہ ایک روحانی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ فلائٹ کینسل رکھیے، حکم دیا تھا کہ آپ جناب 11:30 بجے رائٹ اسٹیج چھوڑ دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ بہت اچھا ہو گیا، اب تو 12:30 ہو گئے۔ خیر باتوں میں زیادہ بیت جائے گا، میں جناب اس کو کلوز کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہ والسلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا ویٹ کم کرے۔ نہیں یہ بہت بڑی دعا ہے، حقیقت ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے، سمجھ رہی ہے؟ اسامہ رضی صاحب توجہ فرمائیے گا، میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کا خیر، اللہ آپ کو برکت۔ یہ میں دل لگی کی آپ محسوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں دل لگی کی، اللہ آپ کو برکت، خوش رہیے، سلامت رہیے، بسم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت۔ توجہ فرمائیے گا، السلام علیکم، علیکم السلام۔ ہو گیا؟ میرا خیال ہے آپ کی پوائنٹ ذہن سے نکل گیا۔ وسلام نبی پر سلام ہو گیا، اگلے لفظ کیا ہے؟ یوما، اس دن پر، اس دن پر، ہائے ہائے ہائے، نبی پر سلام تو سمجھ آتی ہے، دن پر سلام، دن پر سلام، یہ کیا ہے؟
دن پر سلام. بھئی توجہ کیجئے گا, دن پر سلام. میرے اللہ اس دن نے تیری کتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ تو اس دن پر سلام پڑھ رہا ہے. اس دن نے تیرے بیت اللہ کی کتنے طواف کی کہ تو اس دن پر سلام پڑھ رہا ہے. فرمایا دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر اس دن پر اس لیے سلام پڑھ رہا ہوں کہ یہ دن میرے نبی سے جڑ گیا ہے. یہ دن میرے نبی سے. اب جملہ آگے پڑھا ہے, اب بولی نہ ہوں. اور جناب سبحان اللہ وہ سننا چاہتا ہوں جو ایک دفعہ آپ نے کہی ہے پیچھے قرآن مجید سن کے, وہ سبحان اللہ. میں نے کہا اگر دن 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 نبی سے جڑ جائے تو اس دن پر سلام پڑھنا رب کی سنت ہے. تو جو دن نبی سے جڑ جائے داتا صاحب کیوں جاتے ہیں؟ میں کا سلام کر رہے ہیں کیونکہ مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. نہیں آئی ہے. عبداللہ شاہ غازی کیوں جاتے ہیں؟ میں کا سلام کر رہے ہیں کیوں؟ میں نے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. جی غوث پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نبی پاک سے جڑے ہوئے ہیں. سمجھ کوئی نہیں ہے. اب جوڑ جڑ گیا. آئیے غوث پاک جو جڑ گیا میرے مصطفیٰ سے اس پر سلام, میرے غوث پہ سلام. اور میرا غوث کوئی ایسا غوث نہیں ہے لفظ غوث سن کے بھی کئیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. اسماعیل دہلوی جس کو دونوں گروپ امام المجاہدین کہتے ہیں, اس نے صراط مستقیم کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث الثقلین خود لکھا. اشرف علی تھانوی نے دعوات ابدیت میں, التذکیر میں, امداد المشتاق میں غوث پاک کو غوث الثقلین کے ساتھ ساتھ غوث الاعظم لکھا. خیر یہ ایک ڈیبیٹ کی بات ہے, ٹائم نہیں میرے پاس. غوث سمدانی قطب ربانی شہباز علیہ مقام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ. آپ کا فیض جو ہے نا, توجہ فرمائیے, قطبیت کبریٰ کا جو مقام ہے, قطبیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں, اور حضرت شیخ عبدالقادر اربلی, حضرت علامہ عبدالقادر اربلی تفسیر الخاطر میں, دونوں حضرات. اور مجدد پاک کا حوالہ امام آلوسی بغدادی نے تفسیر المعانی میں بھی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جو قطبیت کبریٰ کا مقام ہے وہ 12ویں امام حسن عسکری کے اختتام پذیر ہوا, اور ان سے لے کے غوث پاک تک اس قطبیت کبریٰ کے مقام پر کوئی فائز نہیں. غوث پاک آئے, اللہ نے قطبیت کبریٰ کے مقام پہ آپ کو فائز فرمایا, اور قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک قطبیت کبریٰ کے مقام پہ آج بھی میرا غوث فائز ہے. سلسلہ قادریہ ہو, اچھا سلسلہ قادریہ پہلے سلسلہ جنیدیہ تھا. یہ ایک لمبی بحث ہے, پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ منصوب ہو گیا. سلسلہ قادریہ ہو, سرورتی ہو, نقشبندی ہو, اویسی ہو, قلندریہ ہو, رفاعیہ ہو, کوئی بھی سلسلہ ہو, جب تک غوث پاک مور نہیں لگاتے کوئی ولی بنتا ہی نہیں. ذہن نشین کر لو, امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب تک شیخ عبدالقادر جیلانی مور نہیں لگاتے کوئی ولی بنتا نہیں. تو مور مردے نہیں لگاتے. امام ربانی کو سلام کرنے والوں, خود نقشبندیت میں بیعت کرنے والوں, یہ میرا اشارہ آپ سمجھ جائیے. مردے مور نہیں لگاتے, زندے مور لگاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں.
تو سلسلہ قادری کا کوئی بزرگ ایسا جو کہے میں مستثنا ہوں غوث پاک کے فیض سے کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ شور ورد کہو کہ غوث پاک کے فیض سے جناب والا میرے محتاجی نہیں ہے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ایسے کہ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں اصل آپ کا نام عمر تھا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا۔ اور خواجہ غریب نواز کون سا بزرگ ہے جو حضرت غوث پاک کے فیض کا محتاج نہیں ہے؟ خواجہ غریب نواز کا بھی ٹچ دینا ہے نا تو جناب یہ بھی ٹچ دے دیتے ہیں کیونکہ وقت نہیں میرے پاس۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول، میں نے کہا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم نے بلاسٹ کر کے لوگوں کو مسلمان بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے اور پگلے کلاشن کلچر سے بھی کبھی اسلام پھیلا ہے، بم پھوڑنے سے بھی کبھی اسلام پھیلا ہے، جیکٹیں بنانے سے کبھی اسلام پھیلا ہے۔ میں نے کہا ہمارے سارے اولیاء کو ایک طرف رکھ، میرے صرف خواجہ غریب نواز نے اپنی پاکیزہ نگاہوں سے 90 لاکھ ٹیڑھے دل سیدھے کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فلائٹ کینسل ہو رہا ہے۔ اللہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غوث پاک کے 57 دن غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا۔ یہ خراسان کے پہاڑوں میں چلہ کشی کر رہے تھے، اس وقت میرے غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کے گردن میں میرا پاؤں، سب سے پہلے جس نے سر جھکایا وہ خواجہ غریب نواز تھے۔ حالانکہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے عرض کی تھی کہ حضور مجھے ہند کا علاقہ دے دیجیے، فرمایا نہیں ہند کا بادشاہ میں نے غریب نواز کو بنا دیا، میں بغداد کا کچھ علاقہ دے دیتا ہوں۔ جو ہے ہر ولی اور سلسلہ نقشبند کا بھی روحانی پیشوا، اس میں زیادہ زور دے کے کہوں گا میں نقشبندی نام پہ جی ہاں جی ہاں سمجھا کرو، توجہ کرو، آؤ حضرت عبداللہ بلخی کو پڑھو خوارق الاباب فی معرفت الکتاب، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر فرمایا تھا کہ بخارا میں 150 سال بعد ہمارا روحانی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد بہاؤالدین ہوگا، وہ ہمارے فیض کا محتاج ہوگا۔ اور 157 سال کے بعد حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی سید محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ جب ان فوان شباب میں قدم رکھا، توجہ کرو، خوارق الاباب فی معرفت الکتاب پڑھو، حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا آپ کے فیض غوث پاک کی بارگاہ میں، اس لیے جناب یہ وظیفہ کیجئے۔ وظیفہ کیا ہے جی؟ یا غوث پاک نہیں کہہ سکتے، وظیفہ کیا ہے؟ الغیاس الغیاس یا محبوب سبحانی، سبحان اللہ، 150 سال کے بعد فیض کیسے دیا؟ میں نے کہا یہ تو اسماعیل گربی صاحب سے پوچھے جنہوں نے صراط مستقیم میں لکھا کہ ہمارے سید احمد صاحب جب جناب انہوں نے راہ سلوک کے راہی بنے قدم رکھا تو گیلان سے بغداد سے غوث پاک کی روح چلی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بخارا سے بہاؤالدین نقشبندی کی روح چلی، دونوں اکٹھے ہو گئے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ غوث پاک نے کہا نہیں میرا، بہاؤالدین نقشبندی کی روح نے کہا نہیں میرا، میں فیض دوں گا، یہ بزرگوں کی روح کو لڑا رہے ہیں۔